السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام ہم نے شروع کی تھی، اور ہم نے سورۃ الانعام کے جو میں ٹاپک دیکھ رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرائی گئی ہے نا۔ یہاں سے ہی ہم نے اس کو چھوڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سب بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اپنا چیز آسمانوں کو پیدا کیا، پھر کیسے قیامت آئے گی، اور یہ سب کچھ بتا کے اصل میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پہچان کو کیسے حاصل کرنا ہے۔ اور پھر آگے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کہ تم بتوں کو معبود قرار دیتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ یعنی کہ یہ وہ وقت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھ رہے تھے کہ میرا جو باپ ہے اور میری جو قوم ہے، یہ لوگ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ صحیح خدا نہیں ہو سکتے۔ اور اس طرح انہوں نے ایک جھگڑا شروع کیا، اور پھر وہ جب آسمان کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے، چاند کو دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہیں یہ تو نہیں ہے خدا۔ جو بھی بڑی چیز، اونچی بلند چیز نظر آتی ان کے ذہن میں آتا کہ یہ خدا تو نہیں ہے۔ لیکن پھر کہتے تھے نہیں، یہ تو ختم ہو رہے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں۔ پھر جب آخری انہوں نے کہا کہ بس میں جو ہوں، یعنی ابھی انہیں نبوت نہیں ملی تھی، لیکن خود سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ایک سینس دے دی تھی، اور جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے کہ اصل میں اللہ کیا ہے۔ خدا وہ چیز ہے، وہ ہستی ہے جو ہم سے ایک الگ ہے، ہم سے عظیم ہستی ہے۔ اب یہ ہماری حجت تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کے قوم کے مقابلے میں دی تھی، اور ہم جس کو چاہتے ہیں مرتبوں میں بڑھا دیتے ہیں۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسحاق اور یعقوب ان کو دیے، اور ہر ایک کو نبی بنایا۔ تو یہاں پر اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب دی۔ اب ہم اللہ کی پہچان اس کتاب کو پڑھ کر بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ معاملہ ہوا کہ ابھی ان کے پاس ایک تو جو ماحول تھا وہ سری گمراہی کا، مشرکین تھے، سب بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ ماحول تھا۔ اور پھر انہوں نے خود سے دیکھا، خود سے ایک کی بغاوت کہ نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتے جو یہ لوگ جن کی عبادت کر رہے ہیں۔ آخر پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہاں بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی پہچان حاصل کرے، اپنے رب کو جانے۔ تو جیسے حضرت ابراہیم نے کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ اصل میں فرما رہے ہیں کہ جو اپنے رب کی پہچان حاصل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی دے گا۔ اور انشاءاللہ اب تو یہ مشکل وقت نہیں ہے ہمارے لیے، تو بہت آسان وقت ہے کہ ایک تو قرآن کی کتاب، اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہر گھر میں موجود ہے الحمدللہ۔ دوسرا یہ کہ آلریڈی ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، لیکن ایک تھوڑا سا اپنی زندگیوں کو راستہ صحیح کرنا ہے، چینلائز کرنا ہے، کتنا وقت ہم نے کس چیز کو دینا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بس تھوڑا وہ بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ باقی الحمدللہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور پھر علم عام ہو چکا ہے، بتانے والے لوگ موجود ہیں۔ ایک وقت ایسا تھا کہ علم اتنا عام ہی نہیں تھا، اور ہم چاہتے بھی تھے کہ کہیں سے پڑھیں سمجھیں، لیکن کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، کوئی اتنا ایسے نہیں بندہ ملتا تھا جس سے پڑھا جائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے میں اپنی کتاب سے جوڑ دے، اور اللہ سے جو ایک تعلق ہے، اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہمارا وہ تعلق مضبوط ہو جائے، آمین۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی۔ 8واں سپارہ ہے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ
وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ تجہلون۔ اور اگر ہم ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے اور ان سے مردے باتیں کرنے لگتے اور ہم تمام موجودات کو ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے، تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، ہاں اگر اللہ ہی چاہے۔ اور یہ اور بات ہے کہ لوگ زیادہ جہالت کی باتیں کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے، کچھ آدمی اور کچھ جن، جن میں سے بعض کو بعض کی چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایسے کام نہ کر سکتے۔ سو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ جھوٹ گئے ہیں ان کو آپ رہنے دیں۔ تو یہاں پر کیونکہ بار بار لوگ کیا ایک تقاضا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی معجزہ لا کر دکھائیں یا کوئی کتاب لا کر دکھائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو کسی بھی طرح سے کچھ بھی ان کے ہاتھ میں لا کر پکڑا دیں گے، یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کا یہی طریقہ رہا ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مِنَ الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اور اگر دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں گے تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے پرواہ کر دیں گے، محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور اندازے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک انسانوں کا وہ بتا دیا کہ دیکھیں اگر تو آپ ان کی اکثر کی پیروی کریں گے، اکثر لوگوں کی، تو آپ کو یہ یعنی ہر بات آپ ان لوگوں کی ماننے لگ جائیں گے تو یہ لوگ تو آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اور لوگوں کی اکثریت کا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک حقیقت ہمیں بتا دی کہ لوگوں کی اکثریت کیا ہے، جو بس خیالات پر اندازے پر چلتے ہیں اور بالکل اندازوں کی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں بالیقین، یقیناً آپ کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہیں، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر ایک انسان ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون اللہ کی بات ماننے والا ہے اور کون بس ایسے ہی بحثوں میں پڑا ہوا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو، بلا شبہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ان کے کیے کی عنقریب سزا ملے گی۔ اور یہاں پر کرنے والی کیا بات بتا دی کہ کہا جا رہا ہے کہ تم ظاہری گناہ یعنی کہ جو سامنے کسی کے کیا جا رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، اور جو چھپ کے ہو رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک تو گناہ بالکل واضح ہوتا ہے، وہ بالکل پتہ چل رہا ہے کہ یہ گناہ، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ہم اپنے لیے جائز سمجھ لیتے ہیں لیکن اصل میں وہ گناہ کی ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کہا کہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو۔ اصل میں تقویٰ کیا ہے کہ ہر طرح کی صرف اور صرف جو ہے وہ جو بھی اور گناہ کی تعریف کیا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے دل کو کھٹک جائے، یعنی ایک کام ہے آپ کرتے ہیں آپ پرسکون ہوتے ہیں، لیکن ایک کام ہے آپ نے کیا آپ کو دل کو تھوڑا کھٹکا ہوا کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح ہے یا نہیں، ایسے کرنا چاہیے، بس جہاں کھٹکا ہے اس کام کو چھوڑ دو۔ اور ایسے جانوروں میں سے مت کھاؤ جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، یہ کام نافرمانی کا ہے، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کے دل میں ڈالتے ہیں تاکہ تم سے جدا کر دیں، اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرنے لگو تو یقیناً یہ مشرک ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر کچھ ایسی چیزیں آگے ذکر کی جا رہی ہیں کہ کہا کہ دیکھو جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے یہ لوگ چاہتے ہیں تم اس کو حلال کر لو، یا اپنی حلال چیزوں کو اگر آپ حرام کر دیں، دونوں ہی غلط چیزیں، نہ حرام کو حلال کر سکتے ہیں، نہ یہ جو شریعت کا علم ہے یہ صرف اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اس میں کوئی انسان نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ بس جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے،
تو یہاں پر ایک بات واضح آج ہو گئی ہے کہ دیکھو اگر آپ سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے گا. بات یہ کہ ہمارے اندر ہدایت کی کتنی تڑپ ہے نا، ہم کتنی ہدایت چاہتے ہیں. تو جو بھی انسان ہدایت چاہے گا اس کے لیے اسلام، اس کے لیے دین آسان ہوتا جائے گا. لیکن جس نے سوچ ہی لیا ہے کہ نہیں مجھے اس طرف آنا ہی نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتا، میں اپنی زندگی جیسے میری مرضی ہے میں ویسے گزاروں، تو بس پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے گھس جاتا ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. اور ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا ہے. ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کے اعمال کی وجہ سے. تو یہاں پر کن لوگوں کے لیے سلامتی کا راستہ بتا دیا گیا؟ سلامتی کا گھر کن لوگوں کے لیے؟ جو اچھے عمل کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے. کس لیے؟ کہ وہ عمل ایسے کرتے تھے، وہ کام ایسے کرتے تھے. تو صرف زبانی کلامی اچھی باتیں کر دینا یہ کافی نہیں ہے کہ ہاں ہم اچھی باتیں کر لیں، جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں، لیکن اگر ہمارا عمل ان کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہم سے وہ باتیں بھی قابل قبول نہیں ہوں گی. اس لیے جو بھی اچھی بات ہم سیکھیں اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں کہ اصل میں جنت جو ہے وہ ان لوگوں کو ملے گی کہ جو عمل کرتے تھے. اور جس روز اللہ تمام مخلوقات کو جمع کر کے کہے گا اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں بہت سے اپنا لیے جو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ حاصل کیا اور ہم اپنی اس معینہ مدت تک آ پہنچے، تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی. اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی کہ جو غلط کاموں میں ایک دوسرے کے مددگار بنے رہے ان سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اے جنات اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب عرض کریں گے ہم نے اپنے اوپر اقرار کیا، ان کو دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا تھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے کہ وہ کافر تھے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھے گا کہ کیا تمہیں کوئی صحیح بات بتانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے نہیں، ہمیں تو بتایا گیا تھا، لیکن خود اس دن مانیں گے کہ ہم نے انکار کر دیا، خود اس دن مان لیں گے، مگر اس دن کا ماننا فائدہ نہیں دے گا. آج ہم اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو مان کے اس پر توبہ استغفار کر لیں تو وہ فائدہ ہو جائے گا. لیکن اگر آج ہم دیکھ کر بھی اگنور کر دیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. کل جب ہم اللہ کے آگے مان لیں گے تو اس کے تو ماننے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ تو صرف حجت پوری کرنے کے لیے پوچھیں گے، ورنہ اللہ کو تو پتا تھا کہ ان کو تو سب کچھ پتا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں صحیح کام کیے، اپنے کاموں کو نہیں بدلا، اپنے اعمال کو نہیں بدلا. اللہ تو صرف حجت تمام کر رہے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو دوزخ پہ نہیں ڈالا جائے گا جس کے پاس حق نہ پہنچا. لیکن جس نے حق پا کر اس کا انکار کر دیا تو پھر اس کے لیے تو معاملہ پھر بہت خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت سے بچائے کہ حق ہمارے سامنے آ جائے اور ہم اس کو اگنور کر دیں، ہم اس کو اہمیت نہ دیں. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور آپ کا رب بالکل غنی رحمت والا ہے، وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کر دے، جیسا کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غنی اور رحمت والا ہے کہ وہ تمہارے گناہوں کو دیکھ کر ابھی تک اس نے تم پر پکڑ نہیں کی، ورنہ اگر اللہ چاہے تو وہ تم سب کے سب کو اٹھا سکتا ہے. ایک اور جگہ قرآن میں آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہوں سے کی وجہ سے پکڑنے لگے تو کوئی بھی ایک انسان بھی زمین پہ زندہ نہ رہے. یعنی ہم سب اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر اللہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں پکڑنے لگے تو زمین پہ کوئی انسان باقی نہ رہے.
یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو وہ ہمیں مہلت دیے جا رہا ہے. تو ہمارا کیا کام ہے کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں اور اپنی اصلاح کی، اور نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کی بھی اصلاح کی فکر کرنی ہے. آگے کچھ چیزیں یہاں پر بہت زیادہ، ایک دو رکوع اس چیز میں بتائے گئے ہیں کہ جس میں اس وقت کے معاشرے میں کچھ چیزوں کو لوگوں نے حرام کر لیا، کچھ کو حلال کر لیا، جس میں بہت سے جانور تھے. جیسے کچھ جانوروں کا کہا جاتا تھا، کہتے تھے کہ یہ صرف ہمارے مرد اس میں سے کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. اور کچھ کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے کہ بس کسی بت کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، جن کو اپنے خدا بنائے ہوئے تھے کہ یہ جانور ہم نہ اپنا جو ہے وہ اس بت کے نام پر لگا دیا، اب ہم اس سے نہ تو کوئی دنیا کا کام لیں گے نہ ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے. یہ سب چیزیں توہمات جو ہے وہ ہر وقت ہمارے بھی معاشرے میں آج تک بھی ہیں. تو آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا. اور وہ یہ ہے، یعنی جو حرام ہے، حرام کیا جس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے، وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. نمبر ایک، یعنی اللہ کے ساتھ جو شرک ہے کسی قسم کا بھی، چاہے ہم اس کی ذات میں شریک کر لیں، جیسے عیسائیوں نے کیا کہا کہ وہ عیسیٰ ان کا بیٹا ہے خدا کا، یا پھر یہ کہ عیسیٰ اور مریم اور اللہ مل کر ایک خدا بنتے ہیں. تو اس طرح سے جو بھی چیز شریک کر لیں کسی، یا پھر عبادات میں کر لیں، عبادت میں شریک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا حاصل کرنے کے لیے کاموں کو نیکی کو کرنا شروع کر دینا، یہ بھی شرک ہے. تو یہ ہر طرح کا شرک جو ہے وہ حرام ہے. دوسرا کیا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی نافرمانی یا ان سے برا سلوک حرام ہے، بلکہ ایک سٹریس کے لیے کہہ دیا کہ یہ تو کرنا ہی ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اپنے ماں باپ کو ایک دوسری جگہ کہ اف بھی نہ کہو. تو احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا. اور کہاں ہم تو ماں باپ کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے تو احسان کا لفظ استعمال کر دیا ہے. تو یہ تو بہت ہی سوچنے کی بات ہے نا کہ پھر ان کا حق کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ ہے ان کا حق. کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں اپنی ماں کو حج کے لیے اپنی سواری پر خود بٹھا کر لے کر گیا، اور وہ بہت بوڑھی تھی، اور میں نے گود میں اٹھا کر ان کو طواف کرایا، ان کو سارے جو حج کے تھے سارے ارکان ان کو اٹھا اٹھا کے میں نے کرایا، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے تو اس کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کیا. یعنی کہ اتنا بڑا حق ہے ماں باپ کا، اتنا زیادہ حق ہے کہ اگر ہم سمجھیں کہ یہ میں نے اتنا کچھ اپنے، مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے بہت کیا اپنے ماں باپ کے لیے، ان کی بہت بھی خدمت کر لی، ان کے لیے بہت ہم نے خرچ بھی کر لیا، مال کو سب کچھ کیا، اور ہم نے بہت کر لیا، تو پھر بھی ہم ان کی ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے. کیونکہ اس وقت یاد کریں کہ ہم کیسے تھے. بالکل ایک چھوٹا سا بچہ کتنا بے بس ہوتا ہے، اگر اس کی ماں اس کو ٹھنڈ سے نہ بچائے، اس کی گندگی کو صاف نہ کرے، اس کو بیمار تھا اس کو دوا نہ دیتے، تو وہ ہم تو آج کہیں مر کے کھپ گئے ہوتے، کہاں ہوتے ہم. وہ تو ماں باپ کا احسان تھا جو اتنے سے بچے کو انہوں نے سنبھالا. ان کو کیا مصیبت پڑی تھی، لیکن انہوں نے ہمیں سنبھالا، پھر ہمیں ہر بیماری سے بچایا، بیمار ہوئے تو علاج کرایا، پھر ہمیں پڑھایا، تو ہماری ہر ضرورت کو پورا کیا، ہمیں گھر دیا رہنے کے لیے، پھر ہمارے لیے آگے جو جو وقت آیا انہوں نے اپنے آپ کو مشکلوں میں ڈال کر، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر ہماری ضرورتوں کو پورا کیا. تو ہم تو کتنا ہی کر لیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم تو کرتے بھی ہیں تو وہ جب ہمارے پاس ٹائم ہو، یا ہم اپنے پیسوں میں سے ان پہ وہ پیسے خرچ کرتے جب ہمارے پاس ہوں، جب نہ ہو تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ اب ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں.
تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ماں باپ جس طرح کرتے ہیں اولاد تو اس طرح کر ہی نہیں سکتی، اس لیے کہا کہ بس ان کے ساتھ احسان ہی کرنا. اب وہ جیسے بھی ہیں، وہ جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ جو مرضی کریں، جیسے مرضی بولیں، آپ نے ان کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے. اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب، غربت کے باعث قتل نہ کرو، یعنی اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنا کہ اب ہم تو غریب ہو جائیں گے. کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا ہے. ہم تم کو اور ان کو دونوں کو رزق دیتے ہیں، یعنی کہ یہ مت سمجھنا کہ اچھا اب یہ تو 4 بچے ہیں، یہ 2 ہوتے تو شاید ہمارے حالات اچھے ہوتے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. اس لیے کبھی فکر یہ نہیں کرنی کہ اچھا اب یہ بچے ہو گئے، اب یہ کہاں سے کھائیں گے، ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا ذمہ میں نے لے لیا، اور بے حیائی کے جتنے طریقے ہیں ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ. یعنی یہ ایک چیز بتا دی گئی کہ بے حیائی کی بات چاہے وہ چھپی ہوئی ہے چاہے وہ ظاہری ہے، اس کو منع کر دیا گیا. چاہے ہم وہ سب کے سامنے ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں یا ہم موبائل فون پہ اکیلے میں دیکھ رہے ہیں گندی چیز، تو کہا جو بے حیائی کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے. پھر جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا اس کو قتل مت کرو، ہاں مگر حق کے ساتھ. ان کا تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یعنی جب وہ سمجھ بوجھ کا ہو جائے. تو پھر یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے کھانا وہ بھی حرام قرار دے دیا. ہاں اتنا استعمال ہو جائے کہ جیسے اب وہ نہ سمجھ ہے، اب اس کی تعلیم پر لگانا ہے، یہ تو ظاہر ہے کوئی کیئر ٹیکر ہے اس کا، وہی اس کو لگائے گا. تو وہ جو مناسب سمجھتا ہے وہ اس پر خرچ کر سکتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ ہاں جلدی جلدی اس کا مال ختم کر دو، یہ تو بڑا ہو جائے گا تو پھر مجھ سے پوچھے گا. تو نہیں، اچھے طریقے سے اس پہ خرچ کرو، اور جب وہ اپنی سمجھ بوجھ کو پہنچے تو اس کے حوالے کر دو. اور ناپ تول پورا پورا کرو انصاف کے ساتھ. ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، چاہے وہ شخص قرابت داری کیوں نہ ہو. یعنی جب بھی بات کرو انصاف کی بات ہو، یہ نہ ہو کہ اچھا اس سے میری یہ رشتہ داری ہے، اب وہ غلط بھی ہے تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے چلو ٹھیک ہے میں نے تو اپنی رشتہ داری نبھانی ہے. ایسے نہیں، اللہ نے حرام قرار دیا، غلط بات کو، جھوٹی گواہی کو حرام قرار دے دیا. اور جب تم بات کرو تو انصاف کی کرو، گو وہ شخص قرابت داری ہو، اور اللہ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. اللہ تمہیں اس کا تاکیدی حکم دیتا ہے تاکہ تم یاد رکھو. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، بس یہ سیدھا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کرنے گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو یہاں پر کہا کہ صراط مستقیم کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا کہ یہ ہے ایک سیدھا راستہ، یہ بالکل مستقیم ہے، بالکل قائم ہے، کھڑا ہوا ہے. یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظر ہی نہ آئے، جس کی سمجھ ہی نہ آئے کہ کیا ہے سیدھا راستہ، کیا ہمیں تو پتہ نہیں چلا. نہیں، یہ راستہ یہ بالکل سیدھا ہے. یہ حرام جو چیزیں بالکل واضح کر کے بتا دی گئی ہیں. اب یہ بتایا گیا اس کے علاوہ جو بھی تم حرام سمجھتے ہو یا جس کو تم برا سمجھتے ہو، اس کا کسی برائی سے نہ کوئی تعلق ہے نہ اس کا حرام سے تعلق ہے. ہمارے معاشرے میں بھی دیکھیں ہم نے خود ہی سے کچھ معیار بنا لیے کہ اچھا یہ ایسے کرنا اچھا نہیں لگے گا، پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، پتہ نہیں یہ اچھی، یعنی خود ہی سے ہم نے اچھا برا بنا لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی ہوئی ہے. پھر یہ کہا کہ دوسری راہوں پر مت چلو، یعنی سیدھا راستہ ایک ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 3 راستے سیدھے ہوں، پھر تو اب کون سا آپ اختیار کریں گے. نہیں، سیدھا راستہ ایک ہی ہے. یہی اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے سمجھایا کہ ایک دفعہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ایک لائن کھینچ دی، ایک خط کھینچا اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور چند خطوط اس کے دائیں اور بائیں جانب کھینچے اور فرمایا یہ راستے ہیں جن پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی ابھی جو ہم نے آیت پڑھی ہے۔ اب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ پہلے ایک بالکل سیدھی لائن کھینچی، کہا یہ سیدھا راستہ ہے، پھر اسی میں سے کچھ اور لائنیں ادھر ادھر کھینچ دی اور کہا کہ یہ دوسرے راستے ہیں۔ اب دیکھیں وہ نکل رہی اسی سیدھے راستے میں سے، شاخیں اسی سے نکل رہی ہیں، لیکن وہ سیدھا راستہ نہیں ہے۔ وہ ایسے مبہم کر کے شیطان ان کو بتاتا ہے ان چیزوں کو کہ لگتا ہے کیا ہے، چلو اچھا ہی کام ہے نا۔ جیسے ہمیں یاد ہے کہ بچپن میں اس طرح ہوتا تھا کہ جیسے ہمارے گھروں میں ساتھ آمنے سامنے والے کوئی قرآن خوانی کراتے تھے، تو اب ہم چلے ہی جاتے تھے کہ وہ بظاہر تو ایک اچھی ہی بات تھی نا، اس میں کیا ایسی برائی کوئی نہیں تھی، لیکن دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے نا دین میں، وہ طریقہ ہی نہیں ہے دین کا، طریقہ ہم سمجھے ہی نہیں کہ مزاج کیا ہے۔ دین تو یہ کہ سمجھیں، پڑھیں، عمل کریں، یہ نہیں کہ اچھا بیٹھ کے سارے مل کے ایک دفعہ قرآن پڑھ کے ختم کر دیں اور پھر رحمتیں آ جائیں گی، ایسے نہیں ہے۔ اپنے لیے دعا کریں، اپنے لیے رحمت مانگے اللہ سے، سب کے لیے مانگے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پر بھی ثواب لکھا، اور پھر یہ کہا کہ جو مسلمان اس کی غیر موجودگی میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتا ہے جو کہتا ہے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ تمہیں بھی وہ دے۔ تو دعائیں کریں رحمتوں کی، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ اچھا آج بیٹھ کے ایک مسئلہ آ گیا اب سب بیٹھ کے قرآن کو پڑھ لیں جلدی جلدی اور اس کے بعد جو ہے وہ دعا کر لیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ طریقہ ہمارے دین نے نہیں بتایا ہمیں، نکل رہا اسی سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں اب ہمارے یہاں پر جو ہے وہ مسجدوں میں کچھ اذان سے پہلے کچھ لوگ وہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ حالانکہ درود شریف پڑھنا تو اچھی بات ہے، یا کچھ لوگ جمعے کے بعد کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو کلمہ تو پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل ہے کہ آپ اذان سے پہلے درود شریف پڑھیں؟ اس کی دلیل ہے؟ اس کی تو کوئی دلیل نہیں۔ ہاں یہ ہمیں بتایا گیا کہ اذان جو دی جا رہی ہے اس کا آپ جواب دیں اور پھر بعد میں درود شریف پڑھیں اور پھر وہ وسیلہ کی دعا کریں، یہ ایک طریقہ بتایا، اب اس طریقے پہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ اسی طرح عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، اب کچھ عورتیں جا کے پہلے 2 نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں صاف آیا کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی نماز نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ طریقے نکل رہے اسی، وہ شیطان اتنا مبہم کر دیتا ہے ان چیزوں کو کہ ہم کہتے ہیں چلو خیر ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، چلو صحیح ہے رہنے دو، کوئی برا تو نہیں کر رہا۔ نہیں، یہ راستہ بالکل سیدھا ہے اور یہ مستقیم ہے، یہ قائم ہے، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کو گالی نہیں بس دے رہا، لیکن ہاں وہ چلو صحیح کر رہا ہے نا، جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، تو ہمیں اب اس راستے کو جاننا ہے نا۔ ساری جو گمراہی کی جڑ تو لا علمی ہے، کہ علم ہی نہیں ہے ہمیں، تو علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کس نے منع کیا ہے؟ اور وہی بات جیسے بار بار ذکر ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ اب تو علم حاصل کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے، کہ ہم گھر بیٹھے بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور بتانے والے بھی بہت ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے علم کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پھر جو بھی کوئی اچھی بات کرے گا ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ہاں چلو خیر ہے، کوئی اس میں غلطی تو نہیں ہے نا، کوئی اس میں برائی تو نہیں ہے تو کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چیزیں سمجھنے کی ہے، تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی تو ہے کہ قرآن پر غور و فکر کرو، اس کو سوچو سمجھو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا میرے بندے اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ اس کی آیتوں کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو گروہ گروہ کر دیا،
جدا جدا کر دیا اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے، پھر ان کو کیا ہوا بتا دیں گے۔ دین میں گروہ نام کی، فرقے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جس نے اپنے گروہ دین کو فرقہ فرقہ کر دیا اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے۔ ہمارے دین میں کہیں کوئی فرقے بازی ہے ہی نہیں، یہ سب ہم نے خود ہی بنا لی ہے۔ ہم صرف مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، اور قرآن ہماری کتاب ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے۔ کوئی جماعت نہیں، کوئی گروہ نہیں، جو بھی دین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس نے اپنے دین کو گروہ گروہ کیا اس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ صاف اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے۔ جو شخص نیک کام کرے اس کو اس کے 10 گناہ ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا اور احسان کا بیان ہے جو اہل ایمان کے ساتھ وہ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا فرمائے گا، یہ کم از کم اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ اپنے فضل سے وہ اور بھی زیادہ کر سکتا ہے، لیکن کم سے کم اجر یہ ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر دیا جائے گا۔ بعض نیکیوں کا اجر کئی 100 گنا بلکہ ہزاروں گنا تک ملے گا۔ تو اس لیے ہاں، لیکن گناہ کیا ہے کہ ایک گناہ کا جو بدلہ ہے وہ ایک گناہ ہی ہے، یا اللہ اپنے فضل خاص سے اسے بھی معاف کر دے گا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے، اور جو اللہ کے نیک بندوں پر ہوگا اللہ تعالی ہمارے بھی گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے جو ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی کہ یہاں پر بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس دین کی طرف، جس سیدھے راستے کی طرف جو ہدایت دی ہے وہ بالکل سیدھا راستہ ہے، قائم دیناً قیما، وہ مستحکم قائم دین ہے۔ یعنی کہ قیمن کا مطلب ہے کھڑا کیا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یعنی نماز ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو، یہ تو ایک ریچول ہمیں بتا دیا گیا ایک اس کے طور پہ کہ ہاں بس یہ نماز تم پڑھ لو، وہ ایک ریچول کے طور پہ کہ نماز کیا چیز ہے۔ اصل میں اس کو قائم کرنا ہے، اور نماز کو قائم کرنے کا ہم تو خیر اس طرح سے پڑھتے رہے، خشوع و خشوع کے ساتھ پڑھیں، آپ سمجھ کے پڑھیں، وہ سب بھی آ جاتا ہے، لیکن اصل میں نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کی عبادت کروں گا، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، جھکے بھی، سجدے میں بھی، یعنی ہر وقت مجھے اللہ کی بات ماننی ہے۔ اور پھر یہ صرف، یہ تو ایک ریچول ہم نے اس وقت تو کر لیا، لیکن اصل جو بات ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی نماز میں ہے، کہ آپ ہر وقت ہی ایک اللہ کی عبادت میں ہے، ہر وقت آپ اللہ کی بات کو ماننے والے ہوں، اللہ کی بات جہاں آئے وہاں آپ رک جائیں، سوچ سمجھ کے چلنا ہے۔ اور پھر نماز کے قیام میں تو یہ کہ وہ ہر وقت آپ پھر نماز کی حالت میں ہوتے ہیں کہ نہیں اچھا مجھے غلط کام نہیں کرنا، مجھے غلط بات نہیں کرنی۔ پھر زندگی کے معاملات ہوں، پھر چاہے ہم کھانا پکا رہے ہوں، چاہے ہم سو رہے ہوں، چاہے ہم جاب کر رہے ہیں، چاہے ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس کی نماز کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہم ہر حال میں پھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں میرے سے کوئی ایسی بات تو نہیں ہو رہی، کہیں میرا معاملہ اللہ کے معاملے سے خلاف تو نہیں جا رہا۔ تو یہ سب چیزیں اقامت الصلاۃ میں آ جاتی ہے کہ آپ مسلسل بس اب اس کو قائم کر لو، وہ تو ایک پڑھنی تھی وہ پڑھ لی نماز، اب اس کو قائم کرو گے، اب ہمیشہ یہی سوچو کہ مجھے ہر حال میں اللہ کی ہی فرما برداری کرنی ہے۔ تو یہی ہے دین، دین کو قائم کرنا ہے۔ قیما ملت ابراہیم حنیفا، جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور وہ بالکل یکسو تھے۔
ایک ہی بات، ایک ہی ٹارگٹ، یکسو کا مطلب ہے ایک ہی ٹارگٹ تھا بس، اللہ کی رضا. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور تمام مسلمانوں کو کیا کہا جا رہا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز اور میری عبادت، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. یہ ہے وہ چیز، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا. ان صلاتی، میری ساری عبادات، تمام کی تمام نماز، جو بھی میں اب عبادت کروں گا، وہ نسکی، اور میری قربانی، جو بھی قربانی میں کروں گا، چاہے میں کوئی جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، یا میں کوئی اپنا مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے رہی ہوں، یا میں کوئی اپنے کپڑوں میں سے دے رہی ہوں، یا میں اپنے نفس کی قربانی دے رہی ہوں کہ ایک چیز مجھے پسند ہے لیکن میں اس کو صرف اس لیے چھوڑ رہی ہوں. جیسے میری نیند ہے، مجھے پسند ہے، اور صبح کی نیند تو بہت ہی اس سے محبت ہوتی ہے سب کو. صبح اٹھنا کسی کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن میں اس کی قربانی دے دوں گی کس کے لیے؟ کہ میری اللہ کا حکم ہے نا. تو اس لیے ہر قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اور میرا جینا، تمام کی تمام زندگی، میری ہر سانس اور میرا مرنا اور میری موت بھی اس حالت میں آئے کہ میں اللہ ہی کی فرما برداری کا کام کروں. اصل جو ہے یہی دین ہے، یہ ہے اقامت دین، دین کو قائم کرنا. صرف یہ نہیں کہ ہم نماز پڑھ لیں گے یا قرآن پڑھیں گے، بلکہ یہ تو ساری کی ساری زندگی اللہ کے نام لگانی ہے. نہ صرف زندگی بلکہ موت بھی. اسی لیے ہم بہت سے نبیوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی کیا اعلان فرمایا؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں مسلمان ہی ہو جاؤں. اور پھر حضرت ابراہیم نے اور حضرت یعقوب نے جب اپنی اولاد کو وصیت فرمائی تو کیا کہا؟ فَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اسلام پر آنی چاہیے، اس حالت میں مرنا کہ تم مسلمان ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ جب ان کو بادشاہت مل گئی تو وہاں پر پھر آخرت کو یاد کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں مجھے اتنا کچھ انعام دے دیا، یا اللہ میری زندگی کو سنوار دیا، اب ایک احسان اور کر دینا کہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ فَتَوَکَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اس کا حکم ہوا اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں. یعنی یہ کہ صرف نبی دوسروں کو ہی نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہو جائے، بلکہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں. پہلے تو حضرت ابراہیم کا بتایا کہ وہ بالکل حنیف مسلمہ تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس طرح کہہ دیں کہ میری تمام عبادتیں، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور میں اسی بات کا حکم دیا گیا ہوں، اور وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہوں، میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں. پھر دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا ہے. اور پھر یہ کہ نہ صرف زندگی میں اسلام کے لیے اور اپنے دین کی طریقے کو اپنانا ہے، بلکہ اپنی موت کی بھی فکر کرنی ہے. یہ نہ ہو کہ بہت نیک لوگ ہیں، بہت بڑے بڑے عالم تھے، لیکن موت اس حال میں آئی کہ شیطان نے ایسے غلبہ کیا کہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگ گئے. تو اس وقت سے اللہ ہمیں بچائے، اور ہمیشہ ہم دعا کریں جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، سورہ یوسف میں آئی ہے، وہ تفصیل سے وہاں سے پڑھیں گے. تو موت کی بھی فکر کرنی ہے. آپ فرما دیجئے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو رب بنانے کے لیے کسی اور کو تلاش کروں، حالانکہ وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو شخص بھی کوئی عمل کرتا ہے وہ اسی پر رہتا ہے، اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تو
تم سب کو اپنے رب کے پاس جانا ہے. ہاں دوسروں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے مگر دوسرے کو بتانا ضرور ہے, دوسرے کو اپنے ساتھ لگانا ہے کہ ہم یہ نیک کام, اگر ایک اچھی بات میں نے سیکھ لی تو جو ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کو بھی وہ اچھی بات ضرور بتائیں. جو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ غلط بات ہے تو ہم اپنے ساتھ کے لوگوں کو بھی ضرور بتائیں. ہاں پھر بوجھ کسی کا کوئی نہیں اٹھا سکے گا, ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے. اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے کا رتبہ بڑھایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی ہے. بالیقین آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور یقیناً وہ بڑی مغفرت والا اور بہت ہی مہربان ہے. آگے سورۃ الاعراف شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین. الف لام میم صاد, یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائے, سو آپ کے دل اس سے بالکل تنگ نہ ہو, اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے بھیجی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے خود بھی نصیحت حاصل کریں اور لوگوں کو ڈرائے برے انجام سے. آپ کے دل میں اس کے لیے تنگی نہ ہو. یعنی کہ ظاہر ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اچھے راستے کی طرف بتاتے تھے, ہدایت کی تعلیم دیتے تھے, تو لوگ سنتے نہیں تھے, مانتے نہیں تھے, پھر دل تنگ ہوتا تھا, پھر دکھ بہت ہوتا تھا کہ دیکھو میں تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں مگر یہ میری بات ہی نہیں مان رہے. تو پھر ظاہر دکھ ہوتا تھا, دل تنگ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ بس اپنا کام کریں, آپ ان کو بتاتے جائیں, تم لوگ اس کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے, اور اللہ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کا اتباع مت کرو, تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. اب یہاں پر دوسری دفعہ آدم اور حوا علیہ السلام کا قصہ دوبارہ بیان کیا جا رہا ہے. اور ہم نے تم کو پیدا کیا, پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو, سو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو کس چیز نے اس حکم کو ماننے سے روکا, جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا ہوں. کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیوں اس کو سجدہ نہیں کرے جبکہ اللہ کا حکم ہے, میں تمہیں حکم دے چکا ہوں. اب وہاں پر پھر اس نے کہا, جیسے سورۃ بقرہ میں تو صرف یہ کہا ابا واستکبر, اس نے انکار کیا, اس نے تکبر کیا. یہاں وہ تکبر کی وجہ بتا دی گئی کہ کس وجہ سے وہ تکبر کا شکار ہوا, کہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں, میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں, آگ زیادہ اسٹرانگ ہے, یہ تو مٹی کا بنا ہوا پتلا ہے, میں اس کو سجدہ کروں. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا, تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں تھا کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے, سو نکل جا, تو ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا بس اب اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا, میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا. یعنی کہ اب اللہ سے کہہ رہے کہ آپ نے مجھے گمراہ کر دیا. اور یہی ہم طریقہ کیا دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کا, کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے, وہ فوراً توبہ استغفار کرنے لگے. تو یہی ایک اصل میں تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے دل میں ایسی سوچ کبھی بھی آ جائے کہ میں شاید اس سے بہتر ہوں, کسی بھی انسان کے معاملے میں اگر ہمیں ایسی سوچ آ جائے, ہمیں فوراً توبہ استغفار کر لینا چاہیے کہ نہیں, بظاہر ایک چمکتی چیز ہوتی ہے, بظاہر ایک اسٹرانگ چیز ہوتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت اچھا بنایا ہے, اس کو بہت اسٹرانگ بنایا ہے, اس کو تو بہت مال و دولت دیا ہے, شاید ہی اللہ کا بہت پیارا ہو. اور ایک بہت وہ جیسے ایک دبی ہوئی چیز ہوتی ہے,
اور وہ مشکل حالات میں ہوتی ہے، اس کو اپنا آپ پالش کرنے کا اتنا موقع ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ بندہ بہت زیادہ اللہ کو پسند ہو۔ تو یہ فیصلہ ہم نہیں کرنے والے کہ بہتر کون ہے۔ جیسے شیطان نے سمجھا کہ میں تو ایک آگ دیکھیں چمکتی ہوئی اور ویسے بھی اس میں گرمی ہے، جلا کے راکھ کر دیتی، میرے سے اچھا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو مٹی کا ہے، مٹی میں تو کوئی جان ہی نہیں، مٹی کیا کسی کو کوئی جلا سکتی ہے، کوئی بھسم کر سکتی ہے؟ نہیں، لیکن اللہ نے کہہ دیا نا کہ بس تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے۔ میں نے اس کو سجدہ وہ کیا تھا، عبادت کا نہیں تھا، بلکہ بس یہ ایک اعلان کیا گیا تھا کہ اب یہ مخلوق جو ہے نا، یہ برتر مخلوق ہے، اور انسان باقی مخلوقات جو ہیں وہ اس کی مدد کریں گی، وہ اس کی ایک سمجھ لیں کہ تابع ہوں گی۔ کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ میں نے اس کائنات کو انسان کے لیے بنایا ہے، اور کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی گئی ہے، تو اس لیے پھر اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، کہ ایک ایسی مخلوق بنائی گئی جو بظاہر تو مٹی کی تھی، لیکن اللہ نے اس کو علم دیا، اس کو شرف دے دیا۔ اب جس کو علم مل جائے اس کا تھوڑا درجہ بلند ہو گیا، اس کو شرف دے دیا، اب اس میں لڑائی کی بات نہیں ہے، حسد کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کی بات کو مان لیا جائے، اس کی بات کو سن لیا جائے۔ پھر ان پر حملہ کروں گا، اب وہ تو آگے سے ختم کرنے پہ تیار ہی نہیں تھا دشمنی، وہ تو اس نے کہا مجھے مہلت دیں، میں ان کے آگے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بائیں سے، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور ہاں، یہ اس نے کہا کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے، تو یہ تو بات اس کی بالکل صحیح نکلی کہ واقعی اگر ہمیں وہ کسی اور گناہ پر آمادہ نہیں کرتا، کم از کم ناشکری تو ہم سے کرا ہی لیتا ہے۔ ہر انسان ناشکر ہے، ہر انسان، کہ اس نے کہا میں ان کو شکر نہیں کرنے دوں گا۔ اور یہی بات ہوتی ہے، ہم اپنے گھروں میں کھا رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، ہر نعمت کو استعمال، پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم بہت تنگی میں، ذرا سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہم سمجھتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے پریشان نہیں رہے، ہم ہمیشہ تنگی میں تھے، اور ذرا سی تنگی آ جائے گی کسی لحاظ سے، بچے کو کچھ ہو گیا، بہت نیگیٹیوٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی چیز مہنگی ہو جائے، ہم اتنا بس اب یہ تو ایسا ہو جائے گا، یہ ویسا، یہ سب ناشکری ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کا فضل مانگتے رہے، مشکل وقت ہے، اللہ نکالے ہمیں ان مشکل حالات سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں اسے بھی اور تمہیں بھی جہنم سے بھر دوں گا۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں کھاؤ، ہاں اس درخت کے پاس مت جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھی دونوں کے روبرو بے پردہ کر دے۔ کہنے لگا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس وجہ سے منع نہیں فرمایا، صرف اس لیے کہ تم دونوں کہیں فرشتے ہو جاؤ گے، یا تم تو ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور ان دونوں کے روبرو قسم کھا لی، یقین جانو میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، یعنی کہ ان کو کہا کہ یہ تو ایسا درخت ہے، تم اس کو کھا لو گے نا، اتنا سا بس کھا لو، دیکھنا تم تو ساری عمر پھر زندہ رہو گے، ہمیشہ تم صحت مند رہو گے۔ اور کہنے لگا میں تو تمہارا ہمدرد ہوں، میں تمہارے ساتھ کوئی دشمنی تھوڑی کر رہا ہوں، اس طرح ان کو بہلانے پھسلانے لگ گیا۔ سو ان دونوں کو فریب سے نیچے لے آیا، بس ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے روبرو بے پردہ ہو گئی، یعنی ایک تھا کہ جیسے اگر تم یہ کرو گے تو یہ کام ہو جائے گا، وہ اس طرح سے ہو گیا، اور دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ اور ان کے رب نے ان کو پکارا کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا، اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا سری دشمن ہے؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ دونوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم نے تو اپنا بڑا نقصان کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے اور ہم پر رحم نہیں کرے گا ہم تو واقعی نقصان پانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی بس اللہ تعالیٰ کا اتنا کہنا تھا
کوئی آگے سے بات نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کہ ہاں ہمیں تو اس نے کہہ دیا تھا، ہم نے تو کرنا ہی نہیں تھا، نہ ایک دوسرے کو انہوں نے برا بھلا کہا کہ دیکھا تم نے کہا تھا مجھے، تم نے کہا تھا، میں تمہیں منع کر رہا تھا، نہیں۔ جو تو یہ ہے انسان کی انسانیت، یہ ہے آدم کی آدمیت، کہ بس اس کو غلطی کا پتہ چل گیا بس فوراً جھک جائے، پھر آگے سے لاجکس نہیں دینے، پھر ریزنس نہیں دینے، بس غلطی ہو گئی۔ اس کی ہر کام کے کرنے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، اور ہر کام کے نہ کرنے کی بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کرنے والا کام کرنا ہی ہے، اور نہیں کرنے والا نہیں کرنا۔ نماز ہمیں پڑھنے کا کیا، ہم نے پڑھنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، غلطیاں ہو گئی، نہیں پڑھ رہے تھے، فجر کی چھوٹ گئی، غلطی ہو گئی، اب اس کی کوئی ریزن دیں کہ اچھا ہم بہت تھکے ہوئے تھے، نہیں، بس غلطی ہوئی، پتہ چل گیا، معافی مانگ۔ نہیں کرنے کا کام نہیں کرنا تھا، ہو گیا، پتہ چلا، بس اس کی ریزن نہیں بتانے کی ضرورت، ہاں فوراً معافی مانگ دی، یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ کیا کہنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا بس تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے میں نے زمین میں رہنے کی جگہ دی ہے، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ فرمایا تم کو وہاں ہی زندگی بسر کرنی ہے، وہاں ہی مرنا ہے، پھر اس میں سے نکالے جاؤ گے۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی چھپاتا ہے اور موجب زینت بھی ہے، اور تقوی کا لباس یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ یہ لوگ یاد رکھیں۔ تو یہاں پر پھر اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ بس ٹھیک ہے، اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن اب جنت نہیں، اب تم زمین پہ جاؤ، اور اب ہم وہاں پر اب جو میری ہدایت پر عمل کرے گا، جو پھر اس کو اب جنت، پہلے تو وہ جنت مل گئی تھی بغیر کسی محنت کے، اب وہ جو جنت ہم سے چھن گئی ہے نا، اب یہ زندگی ہمیں اسی لیے دی ہے، یہ زمین پہ ٹھکانا ہمیں اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ جو ہم سے جنت چھن گئی تھی، اب اس کو پانے کے لیے ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ پہلے تو وہ بغیر کسی محنت کے ملی تھی، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ ماں باپ اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، پھر جب بڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بس اب اپنا بوجھ اٹھاؤ، پھر خود محنت کرو۔ اب یہ ہے کہ پہلے تو بچے تھے، نئے نئے پیدا ہوئے تھے آدم علیہ السلام، ان کو کہا بس اب یہاں رہو جنت میں، کھاؤ پیو کھیلو کودو، بس ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن اب غلطی ہوئی، اب زمین پہ ٹھکانہ دیا، اب اسی جنت کو پانے کے لیے یہاں پر کوشش کرنی ہے، پھر یہاں سے نکالے جاؤ گے۔ اور یہاں پر پھر لباس کا آگے بتا دیا کہ لباس کا مقصد کیا ہے، جو جسم کو چھپانے والا ہو، ایسا لباس نہ ہو کہ پہن کے بھی جسم نظر آ رہا ہو، یا تو اتنا تنگ ہو کہ جسم کے خطوط واضح ہو رہے ہوں، جائے اتنا باریک پہن لیا جائے کہ اندر سے جسم جھانکے، تو کہا کہ نہیں، لباس کا مقصد کیا ہے کہ وہ جسم کو ڈھانپنے والا ہو، دوسرا موجب زینت بھی ہو، یعنی کہ ایسا نہیں لباس پہنے کے جو دیکھنے میں اچھا نہ لگے، ایسا خوبصورت طریقے سے ڈریس اپ ہو کہ جو ایک ڈیسنٹ بھی لگے، جسم کو ڈھانپ بھی لے، اور اس میں خوبصورتی بھی ہو۔ تو اللہ کو تو کہا اللہ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنی دفعہ مسواک کرتے تھے روزہ رکھ کے کہ ہم گن ہی نہیں سکتے تھے، اتنا اپنی صفائی کا، منہ کی صفائی کا خیال رکھتے تھے کہ میرے منہ سے اسمیل نہ آئے، کیونکہ ہر وقت تو انہیں انسانوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا، کسی کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، کسی کو منع کر رہے ہیں، پھر باہر سے وفد آتے ہیں ان سے مل، تو اپنی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اور پھر تقوی کا لباس، یعنی کہ لباس میں ٹھیک ہے، منع نہیں کیا کہ آپ مہنگے سے مہنگا پہن سکتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، لیکن اس میں بڑائی دکھانا مقصود نہ ہو، دوسروں کو حقیر کرنا مقصود نہ ہو، بس اللہ کی ایک نعمت ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں شکر کر کے، یہ ہے تقویٰ، کہ دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور پھر یہ کہ یہ بھی ڈر ہو کہ اچھا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حیثیت دی ہے کہ میں 10 جوڑے بنا سکتی ہوں، تو اس میں سے میں 2 جوڑے اللہ کی راہ میں بھی دے دوں، بس یہ ہے تقویٰ۔ یہ ہے کہ
صرف اپنے لیے سوچنا، اور ہاں میں مہنگے سے مہنگا پہن لوں، اور پھر یہ ایک دفعہ وہاں پہن لیا اب میں دوسری دفعہ نہیں پہن سکتی۔ مطلب ہماری سوسائٹی میں ایک یہ بھی چیز ہے نا کہ ایک دفعہ پہن لیا اب دوسری دفعہ کہاں پہنیں گے، وہ شرمندگی نہ ہو، اس کو نہ عزت بنا لیں۔ یہ ہے تقویٰ کا لباس، کہ اس کو شان و شوکت کی نہیں سمجھنا کہ ہاں بہت اچھا پہن لیا بہت اچھی بن گئی بہت عزت ہوگی، نہیں نہیں یہ چیز نہیں ہے، بس اللہ کی نعمت ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور ہاں یہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیا لباس پہن کر یہ دعا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہم انعام دے نیا لباس ہم پہنے تو ہم یہ دعا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ایسا لباس پہنایا جس سے میں اپنا ستر چھپا لوں اور اپنی زندگی میں اس سے زینت حاصل کروں۔ تو یہ دعا میں گروپ میں شیئر کروں گی، اور یہ دعا بھی ہم سب یاد کر لیں گے، تاکہ کہا کہ جس نے نیا لباس پہنا یہ دعا کی اور پرانا جوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اس نعمت کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو دے اس میں سے اللہ کی راہ میں دینا، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کہہ دیجئے میرے رب نے حکم دیا انصاف کا، اور پھر یہ کہ ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو، اللہ کی عبادت کو خاص اسی کے لیے کرو، اور پھر اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اور وہ تمہیں اٹھائے گا جیسے کہ تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اور دعاؤں کے قبول ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کے قریب اللہ سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم ایسا تعلق اللہ سے بنا لیں کہ جو یہ ایسا وقت ہے کہ جو سارے سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو ایسے بنانا ہے کہ بس پھر وہ تعلق جو ہے نا وہ پیچھے نہ جائے، وہ آگے ہی جائے۔ اور تعلق جو ہے وہ ایک تو قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے، اللہ سے تعلق نماز پڑھنے سے ہوتا ہے، قرآن سے، اور پھر دعا سے۔ دعا ایک ایسا طریقہ ہے کہ جو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے اس رمضان میں اپنے لیے بھی دعا کریں، اور سب کے لیے کریں، ایک دوسرے کے لیے بھی ہم کریں، اور پھر یہ کہ اپنے گھر والوں کے لیے اولاد کے لیے تو کرنی ہی ہے، فیملی کے لیے تو کرنی ہی ہے، لیکن جو مسلمان ہیں سب کے سبھی کے لیے ہم دعا کریں۔ تو سب دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ یا اللہ ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن کو جو ہم نے پڑھا اس کو قبول فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں، سننے میں، سمجھنے میں اگر کوئی غلطی ہوگی اسے معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہو گئے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، یا اللہ جو ہم سے کوتاہی ہو گئی، جو سستی ہو گئی ہم سے، جو غفلت ہو گئی، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم آپ کے راستے پر چلنے چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ یا اللہ ہمیں اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں بات کرنے کی حکمت عطا فرما دے، ہمیں فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما دے۔ یا اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی مدد ہمارے شامل حال رکھنا۔ یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا۔
یا اللہ ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، یا اللہ ہمیں آپ کی شفقت کی، آپ کی رحمتوں کی ضرورت ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی، صحت والی، برکت والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے آپ سے راضی کر دے۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی النبی آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔